جو اللہ کی طرف سے نہ ہو. جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو ساری کائنات اس سے وابستہ ہے، اس سے منسلک ہے اور اس کا تعلق موجود ہے. عاجزی وہ چیز ہے، یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ کمال ہے جو پروردگار عالم میں نہیں ہے. اللہ مالک کل ہے، خالق کل ہے، رب کل ہے، الہ کل ہے، سب دینے والا ہے، سب چھیننے والا ہے، مگر اللہ ہرگز عاجز نہیں ہے. جو خوبی پروردگار میں نہیں ہے وہ اپنی مخلوق میں دیکھنا چاہتا، مخلوق کو بغاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اکڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے سامنے کھڑا ہوتا ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. عاجزی اللہ کی پسندیدہ ترین چیز ہے. میں لوگوں کو جب لوگ صوفیزم کی بات کرتے ہیں تو دو باتیں سمجھاتا ہوں کہ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو عاجزی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، بڑا لو کرتا ہے. عاجزی کیا ہے؟ جب آپ میں کبر کی کوئی رمز نہ رہی تو آپ عاجز بن گئے. عام بندے ہیں، عزت کرنے والے، ڈرنے والے، یہ سمجھنے والے کہ آپ کا سب کچھ اللہ کے پاس ہے، آپ کے سانس بھی اللہ کے پاس ہے، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. جب اپنے آپ کو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں بے اختیارہ ہوں، پھر آپ عاجز بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں. سارے اختیار جب آپ سمجھتے ہیں اللہ کے پاس. سمجھیت کیا ہے؟ بہت آسان بات. اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، ان کو انعامات دیتا ہے، ان کو نعمتیں دیتا ہے، نعمتیں گنواتا ہے، نعمتیں بتاتا ہے، نعمتیں پہنچاتا ہے، نعمتیں تقسیم کرتا ہے، مگر ان کی طرف سے کسی معاوضے سے بالکل سمد میں ہے، بے نیازی میں. سمجھیت یہ ہے کہ سب کچھ دینا، کچھ نہ لینا. اللہ کا سورج فصلیں پکا رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، آپ کی فصلوں سے پانی اڑا رہا ہے، آپ کو دھوپ دے رہا ہے، آپ کو حرارت دے رہا ہے، آپ اسے کیا دیتے ہیں؟ سورج اللہ کی سمجھیت کا ایک مظہر ہے. بارش برستی ہے، سب کے کھیتوں پہ برس رہی ہے، پانی دے رہی ہے، پینے کا، نہانے کا، کھیت سیراب کرنے کا، گھروں کو صاف پاک کرنے کا. آپ بارش کو کیا دیتے ہیں؟ تو بارش سمجھیت کا ایک روپ ہے. سمجھیت بنیادی طور پہ کیا چیز ہے کہ تمہارے لیے اللہ ہر چیز بہتر سے بہتر چاہتا ہے، مگر تم سے اس کے معاوضہ نہیں چاہتا. اگر جنت کی بات بھی ہے تو وہ بھی تمہارے لیے ہے، بخشش کی بات ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے، آخرت میں انعامات کی بات ہے وہ بھی تمہارے لیے. اللہ کے لیے تو کچھ نہیں ہے. جو اللہ آپ کی طرف سے کسی بھی نفع نقصان سے آزاد ہے، یہی سمجھیت ہے. آپ اللہ کا نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ سنوار سکتے ہیں، نہ اسے بڑا کر سکتے ہیں، نہ اسے چھوٹا کر سکتے ہیں، نہ اسے امیر کر سکتے ہیں، نہ اسے غریب کر سکتے ہیں. وہ جو ہے، جس طرح کا ہے، جیسا ہے، بھرپور ہے، مکمل ہے، اور آپ کی طرف سے کسی معاوضے سے بے نیاز. تو سمجھیت یہ ہے کہ سب کچھ دینا، کچھ نہ لینا. جب یہ کوالٹی کسی مرد خدا میں پیدا ہو جاتی ہے وہ اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے. یہ وہ صفت ہے جو مخلوق کے لیے اپنانا تقریباً ناممکن کے قریب ہے. ہمیں تو حاجات ہیں، سونے کی، پیشاب کرنے کی، پخانہ پھرنے کی، کھانا کھانے کی، غصے کی، نفرت کی، محبت کی، چاہت کی. ہماری تو بہت سی حاجات ہیں، ہم تو اولاد کی محبت میں مجبور ہیں. تو جو حاجات میں پھنسا ہوا ہے وہ سمجھ نہیں ہو سکتا. جو اس کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو کسی مخلوق میں نہیں ہوتی. تو جو مخلوق اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ دو کو دیتا ہے، لیتا نہیں، کچھ بھی نہیں لیتا، صرف دینے پہ کمر باندھ لی ہے، وہ سمجھیت کی پریکٹس کے نزدیک ہو جاتا ہے. اب تیسری بات آپ نے کی ہے توحید. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک اتھارٹی ہوتی ہے. دونوں میں جب اللہ تنہا ہوتا ہے تو تب توحید مکمل ہوتی ہے. پرسنالٹی میں کوئی بیٹا نہیں اللہ کا، کوئی باپ نہیں اللہ کا، کوئی بہن نہیں اللہ کی، کوئی بیوی نہیں اللہ کی، کوئی اولاد نہیں اللہ کی. یہ پرسنالٹی ہے، اس کے نسب میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس نے کسی کو اس طرح پیدا کیا نسب سے، جیسے ماں باپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ توحید کا ایک پہلو ہے. دوسرا توحید کا پہلو ہے یہ، اس میں لوگوں نے جیسے
عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، توحید سے نکل گئے۔ دوسری توحید ہوتی ہے اتھارٹی، رب وہی ہے اور کوئی رب نہیں ہے۔ رب کہتے ہیں دینے والے کو، چھیننے والے کو، پالنے والے کو، پہنچانے والے کو۔ جب ہم اس میں کسی کو اتھارٹی میں شریک کرتے ہیں تو بھی توحید کو ڈیمیج کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس میں لوگ ہمارے ہاں بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے بت تراش لیے کہ یہ بارش کرنے والا بت ہے، یہ اولاد دینے والا بت ہے، یہ کھیتوں میں فصل دینے والا بت ہے، تو وہ توحید ختم ہو۔ سب اتھارٹی اللہ کو ساتھ ماننا کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی چھیننے والا ہے، وہی رب ہے۔ وہ آپ سے اس کا ایگریمنٹ بھی یہی ہے، الستو بربکم، کہ آپ کے نزدیک صوفی کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ میں لالٹین ہے اور رات کے اندھیرے میں گھوم رہا ہے اور آوازیں لگا رہا ہے کہ جاگتے رہو، جاگتے رہو، اور لالٹین اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کو روشنی دے سکے، مگر آپ کو جگانا مقصود ہے۔ میں ایک بزرگ سے ملنے کے لیے گجرات گیا، جعفر شاہ صاحب، وہ یہاں بھی 2 بار آئے، تو انہوں نے مجھے 2 باتیں کہیں، مجھے آج بھی یاد ہے، یاد نہیں ہے بلکہ یاد رہتی ہے۔ انہوں نے فرمایا غافل نہ ہونا، غافل نہ ہونا، ڈرتے رہنا۔ جو غافل ہو جائے، جس کے دل سے ڈر نکل جائے، آپ سمجھ لیں کہ اس کے ذہن میں نہ آزمائش ہے، نہ امتحان ہے، نہ جواب دہی ہے۔ جس کو جواب دہی کا تصور موجود ہے وہ انشاءاللہ آزمائش پہ پورا اترے گا۔ آزمائش بالکل اس طرح ہی ہے جیسے سونار سونے کو رگڑ کے چیک کرتا ہے کہ اس میں پیتل تو نہیں ہے، کھوٹ تو نہیں ہے۔ تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہوتا، اس کا کھوٹ نکالنا مقصد ہوتا ہے۔ آزمائش کا مطلب ہے کھوٹ کا نکال دینا۔ جب ریت میں سے نیاریے چھانٹ کر نکالتے ہیں تو سونا نکالتے ہیں۔ تو نمبر 2 مال کو، سونے میں سے پیتل کو الگ کرنے کے لیے آزمائش۔ جتنی آزمائشیں انسان پہ گزر سکتی ہیں قرآن نے ان سب کا ذکر کیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا مال کے نقصان سے، میں تمہیں آزماؤں گا خوف سے، میں تمہیں آزماؤں گا عزت کے خوف سے، عزت کے نقصان سے، میں تمہیں آزماؤں گا تمہاری اولاد کے نقصان سے، میں تمہیں آزماؤں گا تمہارے اموال جن کو گھوڑے، زمینیں، کھیت، کھلیان، باغات سے، میں تمہیں آزماؤں گا جان کے نقصان سے۔ کوئی ایسی چیز جو انسان اون کرتا ہے، جس کو وہ اپنی ملک کہتا ہے، ویسے تو بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں اگر ہم اس کو پھیلا لیں، جان، مال، ناموس، یہ 3 چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ کسی انسان کی ملک ہے، اس کی ملکیت ہے۔ ان تینوں سے وہ آپ کو آزماتا ہے، تینوں دیتا ہے، تینوں چھین لیتا ہے، یا ان میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، یا دیتا ہی نہیں۔ یہ دنیا کی ایک واحد پرسنالٹی ہے حسین علیہ السلام، جس کو تمام آزمائشیں ایک ہی سورج کے اندر پوری کروائی گئی، ایک ہی دن کے اندر، واحد پرسنالٹی۔ ورنہ انبیاء پہ، عظیم لوگوں پہ، بہت سے شہداء پہ یہ آزمائشیں گزری، کسی پہ کبھی ایک، کسی پہ کبھی دوسری، کبھی تیسری، مگر کائنات کی واحد پرسنالٹی ہے، اسی لیے اس کو عظیم شہید کہا جاتا ہے کہ اس پہ یہ ساری آزمائشیں جن کو قرآن نے مینشن کیا ایک دن میں گزری، صرف ایک دن میں۔ یہ نہیں ہوا کہ وہ 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 10 دن میں، نہ،
ود ان اے ڈے. اسی لیے ان کو عظیم ترین انسان، عظیم ترین شہید. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم لوگ رحمت للعالمین کی وجہ سے محفوظ ہیں اس بات سے کہ ہمیں اس طرح نہیں آزمایا جا رہا. اگر آپ کا یقین کامل ہے، آپ کی سوچ کامل ہے، آپ کا ایمان کامل ہے، آپ کے راستہ درست ہے، پھر آزمائش ترقی کے لیے. اور اگر یہ سب کچھ غیر درست ہے، اس میں سچائی نہیں ہے، حق نہیں ہے، ایقان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو یہی آزمائش سزا کے لیے ہے. آزمائش آپ کی ایمانی کیفیت سے اس کا مفہوم و معنی بدل جاتے ہیں. یہ بڑا نازک کام ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو آزمایا ضرور جائے گا. آپ لوگ بہت بڑے بڑے کاموں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ شاید آپ کو لاکھوں کی ہیرا پھیری سے آزمایا جائے گا یا اور کسی بڑے سچ سے آزمایا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. زندگی کے بالکل روٹین میں، روزمرہ کے معمولات میں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ کو آزمایا جاتا ہے. کیوں؟ بڑی برائی وہی کرتا ہے جو چھوٹی برائی کرتا ہے. جس طرح کی آپ کو عادات بن جائیں گی، یہی آخر اپنی انتہا کو پہنچیں گی اور آپ بڑی برائیاں کر بیٹھیں گے. جتنے لوگ آج کل آپ کو خرابیوں والے نظر آتے ہیں، کرپشن والے نظر آتے ہیں، لوگوں کو نقصان اور دکھ دینے والے نظر آتے ہیں، آپ یقین کریں کبھی ان کا بچپن اور جوانی آپ ٹٹولیں، آپ کو مل جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہیبٹس ان کو اسی عمر سے پڑ گئی تھی. جب بڑا چانس ملا تو بڑی ہو گئی. تو آپ جب بھی دوراہے پر آ جائیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، وہی آپ کی آزمائش، وہی آپ کا ٹیسٹ ہے. وہ گھر کے معاملات میں ہو، باہر کے معاملات میں ہو، بیچنے کے معاملے میں ہو، خریدنے کے معاملے میں ہو، لوگوں سے معاملات طے کرنے ہو، جو بھی ہو، واٹس ایور. وہ بہت چھوٹا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کھیل کا ٹاس بھی ہو سکتا ہے، کسی وکٹ کے گر جانے پہ کنفرمیشن بھی ہو سکتی ہے. جب تک آپ اندر سے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار نہ ہو، آپ کی زندگی کی ڈگر نہیں بدلتی. کیونکہ اصول یہ ہے، سب سے پہلے انسان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے. جب اس کی سوچ تبدیل ہوتی ہے، پھر وہ اس کے مطابق ارادے باندھتا ہے، پروگرامنگ کرتا ہے، پھر پروگرام تبدیل ہوتا ہے، پھر تیسری کیٹیگری میں عمل آتا ہے، پھر وہ اس پروگرام پہ عمل کرتا ہے. جب تک سوچ ہی نہ بدلے، اندر فیلنگ ہی ڈیولپ نہ ہو، تو کبھی بھی بندے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار لے کے دار ارقم کی طرف آ رہے تھے اور اس کی دروازے کی جو ایک وہ گیپ جو ہوتا ہے، اس میں سے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ، عمر آ رہا ہے ننگی تلوار لیے. فرمایا آقا نے کہ آنے دو، کیونکہ اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ اس کی سوچ بدل چکی ہے، اس کی سوچ بدل چکی ہے. اس کے بعد ارادہ بدلنا تھا، اور پھر ارادہ بدلا اور پھر ساری کیفیات بدلی. جب تک آپ کی سوچ تبدیل نہیں ہوگی، آپ کا اندر تبدیل نہیں ہوگا، بھلے آپ سارا دن کعبے میں پڑے رہیں. ابو جیل سارا دن کعبۃ اللہ کے اندر سویا رہتا تھا. یہاں فرق نہیں آیا تو پروگرام میں بھی فرق نہیں آیا. جس کو یہ آرزو ہے کہ میں اپنے آپ کو بدل ڈالوں، اللہ کے اچھے اور پاک لوگوں میں اور مقدس لوگوں میں اور مقرب لوگوں میں میرا شمار شروع ہو جائے، وہ اپنی سوچوں پہ غور کرے، وہ دیکھے کہ اس کا دل کس طرف مائل ہے.
اس کے دماغ میں کیا خیالات آتے ہیں، کس حد تک وہ غور و فکر کرتا ہے. جب اس کی سوچ بدل جائے گی، اس کے اندر کے سے وہ اس میں اس بات پہ ایگری کر جائے گا کہ مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اس کا لٹریچر بدل جائے گا امیڈیٹلی. جو کتابیں وہ پہلے پڑھتا ہے وہ کچھ اور پڑھنے لگ پڑے گا. اس کی سنگت بدل جائے گی، جن لوگوں میں وہ پہلے بیٹھتا ہے ان کو چھوڑ دے گا. ایسے لوگوں کے پاس چلا جائے گا کہ جو اس کے پروگرام کو نئے انداز میں مینج کر سکے. اس کا لباس بدل جائے گا. لوگوں کے لباس بھی بدل جاتے ہیں. اس کے اوقات بدل جائیں گے، سونے کے، جاگنے کے، سارے اوقات تبدیل ہو جائیں گے. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب آپ کی سوچ بدلتی ہے تو آپ کی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے یا وہی رہتی ہے؟ آپ کی ٹائمنگ بدل جاتی ہے. جاگنے کی، سونے کی، سو کر اٹھنے کی، کھانے پینے کے انداز بدل جاتے ہیں. آپ کا ظاہر بدل جاتا ہے. جب آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں. جو لوگ تیار نہیں تھے وہ سارے مارے گئے. وہ سارے مارے گئے، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے. اور جو تیار ہوئے وہ سارے اصحاب رسول بنے. مگر تیار آپ کو بہرحال اپنے آپ کو خود کرنا ہے. اگر اللہ آپ کو تیار کرے تو ایمان جبر ہو جائے گا، دین جبر نہیں ہے. اللہ کہتا ہے چاہے میرا شکر کرو چاہے میرا انکار کرو، جو تمہاری مرضی ہے کرو، میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ ہدایت اللہ سے طلب کرتے ہیں. اگر وہ خود ہدایت آپ پہ فکس کر دے، لاگو کر دے، تو پھر چوائس آپ کی ختم ہو جاتی ہے. دین آپ کی چوائس پہ چھوڑا گیا ہے. چاہے اللہ کا انکار کرو چاہے اللہ کا شکر کرو، چاہے اسے مانو چاہے اس کا کفر کرو. یہ لبرٹی دی ہے اس نے آپ کو. تو جو خود کو تبدیل کرنا چاہے گا اپنا رویہ بدلے گا، اس کی سوچ بدلے گی، اس کا ارادہ بدلے گا. مگر ایک بہت خوبصورت بات شمس تبریز علیہ الرحمہ نے کہی کہ جو لوگ اپنی تجدید کرنا چاہتے ہیں، نئی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، نئے انداز میں جینا چاہتے ہیں، نئے افکار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، نئے دین کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، نئے لوگوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، عظیم بننا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں ایک طریقہ اپنانا پڑے گا. وہ ہے موتا قبل از موت، موت سے پہلے مر جانا. اور یا اللہ کا یہ سبق رہا ہے ہمیشہ. موت کیا چیز ہے کہ جب آپ میں خواہشوں کی تکمیل نہ کر سکیں اور خواہشیں آپ کی دم توڑ جائیں. خواہشوں کا دم توڑ دینے کا نام موت ہے. تو موت سے پہلے مرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی میں اپنی خواہشوں کی موت کر دو، خواہشوں کو مار دو. جب تم خواہشوں کو مار دو گے تم موت سے پہلے مر جاؤ گے. جب موت سے پہلے مر جاؤ گے تو امر ہو جاؤ گے. دو موتیں نہیں آئیں گی. خواہشیں چھوڑ دو. میری ایک کتاب تھی اللہ مل سکتا ہے، اس کی رسم افتتاح تھی تو بانو کسیہ مرحوم کو بلایا تھا. بیمار تھی. میں نے انہیں کہا کہ آپ سٹیج پہ بیٹھ جائیں. کہنے لگے بابا جی آپ نیچے بیٹھے ہیں تو میں تو سٹیج پہ نہیں بیٹھ سکتی. میرا انہوں نے احترام کیا. میں اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہوں. میں بیٹھا. کہنے لگے مجھے آپ بس ایک لمحہ ایک بولنے کی اجازت دیں اور پھر میں جاؤں. میں کھڑی نہیں ہو سکتی. بہت بیمار تھی. اللہ مل سکنے کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، صرف ایک جملہ. ایک کرسی ہے جو خواہشوں کی ہے، جو خواہشوں کی کرسی ہے، وہ کرسی تو خالی کر دے، اس پہ اللہ آ کے بیٹھ جائے گا. اور چلی گئی. اس جملے میں اس نے یہ سمجھا دیا کہ موت سے پہلے مرنا کیا ہے. ترک خواہشات. اگر خواہشیں ترک کر دی
تو تم موت سے پہلے مر گئے، اور جو موت سے پہلے مر جائے وہ امر ہو جاتا ہے، وہ کبھی نہیں مرتا۔ یہ جتنے عظیم لوگ ہیں آپ کی یادوں میں زندہ ہیں، آپ کی محبتوں میں زندہ ہیں، آپ کے دھیان میں زندہ ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کیونکہ وہ موت سے پہلے مر گئے۔ انہوں نے خواہشات کو شکست دے دی۔ جو طاقتور بننا چاہے، امر ہونا چاہے، باعزت ہونا چاہے، مقدس ہونا چاہے، محترم ہونا چاہے، ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یہ سیکھ لے اس گر کو کہ مجھے موت سے پہلے مرنا ہے۔ اللہ کرے یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے، اور آپ جو خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں نا، جس کو قرآن کہتا ہے کہ خواہش نفس کی پوجا میں لگ گئے ہیں ہم لوگ، لفظ پوجا قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے، اس سے آپ نکل جائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کی ضرورتیں ہیں نا، یہ پوری کریں، لمبی آرزویں نہ کریں۔ یہ چوائس پہ کوئی اچھی چیز کا لذت آ جانی، کھا لینا، خوبصورت کپڑا پہن لینا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو لمبی لمبی خواہشیں ہیں نا، جن کی آپ غلامی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کرپشن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی غریبوں کا گلا کاٹتے ہیں، وہ چھوڑ دیں۔ جب آپ اپنی ذاتی خواہش کو تکمیل کرنے کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے ہاتھ ظلم سے رنگے جا رہے ہیں، آپ کسی کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، اس کو ذلت اور اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، وہ ترک کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، جس میں آپ ظالموں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑے محبت کرنے والے دو ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اس کا رسول ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف ہر جگہ رحمان الرحیم کے طور پہ کرایا، اور اپنے رسول کا تعارف رحمت للعالمین کے طور پہ کرایا۔ جب آپ ان دونوں سے جڑ جائیں گے تو یقیناً آپ میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور ان کی محبت کو پروان چڑھایا انسانوں میں انہیں اولیاء اعظام نے، جن کو لوگ عرف عام میں صوفی کہتے ہیں۔ ان میں سے کسی سے وابستہ ہو جائے جو صحیح معنوں میں صوفی ہو، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے سینے میں محبت نہ بھر دی جائے۔ محبت کا پہلا اصول رحم سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ دوسروں کی، آپ کو جو تکلیفیں دینا ہے، آزار دینا ہے، دکھ پہنچانا ہے، اس پہ برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ معافی آپ کے اندر بڑھ گئی، تو آپ کے اندر محبت بڑھ گئی۔ بغیر محبت کے آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے۔ معافی سیکھ لیں، درگزر سیکھ لیں، تو محبت سے گونجے جائیں گے آپ۔ ہماری اتنی ایگو ہے اور اتنے ہم جذباتی ہیں کہ اگر ذرا سی بھی بات ہماری مرضی کے کوئی خلاف کرتا ہے تو ہم ریونج فل ہو جاتے ہیں، اور اس کے اس اپوزٹ نظریے کی وجہ سے اس کو ناقابل قبول ہستی قرار دے دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ، کہیں بھی وہ پنجابی جانے میں دندہ اٹھاوے تو میں نے کچل دیا۔ تو محبت کی ابتدا معافی سے ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ جب آپ معاف کرنا شروع کر دیں گے، اور جتنی معافی بڑھتی چلی جائے گی، آپ کے اندر کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ اللہ کے مقبول بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ مگر اسٹارٹ معافی سے ہوگا، اور آپ کو اللہ کے پسندیدہ بندوں کی سنگت اختیار کرنی